یہ ایک خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر تھا۔ ہر قسم کی آسائش یہاں موجود تھی۔ کھڑکی کے باہر خوبصورت چھوٹا سا لان نظر آ رہا تھا۔ اس گھر میں رہنے والے لوگوں میں ماں باپ اور ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ بظاہر سب کچھ بہت پرسکون تھا، لیکن کچھ تھا جو ادھورا اور نامکمل تھا۔ بسما، میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو تم نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پر تم اتنا شور کرتی ہو۔ تمہیں پتا ہے پاکستان میں بچے اتنے فرما بردار ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کے آگے کچھ نہیں کہتے، لیکن یہاں ہم نے تمہیں ہر طرح کی آزادی دی، اس لیے تم ہماری ہی قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہو۔ احتشام صاحب کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ پہلی ہی بار انہوں نے بسما سے کسی بات کی امید لگائی تھی اور بسما نے انہیں غلط ثابت کر دیا تھا۔ بابا پلیز، فار گاڈ سیک، واٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ کے پاس کے احسانات اتارنے کے لیے میں میرج کر لوں؟ اگر آپ نے ان کا احسان لیا تھا تو میں کیا کروں؟ دیٹس ناٹ مائی فالٹ بابا، آئی کانٹ میری ود اینی پاکستانی بوائے۔ بسما کے انداز میں ایسی نفرت جھلک رہی تھی کہ احتشام صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ ساری زندگی بیٹی نے اپنی منمانی کی تھی اور آج بھی وہ ان کے آگے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ پاکستان سے اور پاکستان کے نام سے بسما کو ایسی چڑ تھی کہ جب بھی وہ کسی پاکستانی کو دیکھتی تو راستہ بدل لیتی، اور یہاں تو اس کا باپ ایک پاکستانی لڑکے کے ساتھ اسے شادی کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اس لیے دو ٹوک لفظوں میں انکار کرتے وہ گھر سے نکلنے لگی۔ وہ ماں باپ کے آگے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے یہاں سر اٹھا کر جینا سیکھا تھا، اس لیے اب بھی وہ ڈٹائی سے باپ کے آگے کھڑی تھی۔ لیکن اسی وقت احتشام صاحب نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر صوفے پر دھکیل دیا۔ وہ صوفے پر گری تو صحیح، لیکن ساتھ ہی غصے میں اس نے اپنے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می لائک دس؟ پولیس کمپلین کروں گی میں آپ کے خلاف۔ کچھ دن جیل میں رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹی کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں۔ آپ پاکستانی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے سر پر زبردستی کسی پاکستانی مرد کو مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باغی انداز پر احتشام صاحب ایک لمحے کو سہم گئے تھے۔ نہ جانے کیوں غصے میں وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ پاکستان میں نہیں، امریکہ میں ہیں، جہاں بچے کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے۔ ایک ماں باپ اپنے ہی بچے پہ نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور نہ اسے مار سکتے ہیں، اور یہ بات بسما کو اچھی طرح معلوم تھی۔ آج تک کسی وجہ سے تو وہ بسما کے آگے ہارتے تھے۔ ایک بار پھر وہ ان کے خلاف پولیس کمپلین کی دھمکی دے رہی تھی۔ کم عمری میں وہ پہلے بھی یہ حرکت کر چکی تھی، اس لیے احتشام صاحب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس بار ایسا کچھ ہوا تو انہیں مزید سخت سزا ملے گی۔ اسکول کے دنوں میں اس کی کسی شرارت پہ احتشام صاحب نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا تھا، اور بس اس نے کمرے میں جاتے ہی پولیس کمپلین کر دی تھی۔ احتشام صاحب پورا ایک دن لاک اپ میں گزار کر واپس لوٹے تھے، اسی لیے اس بار وہ پولیس کے نام پر ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ بیٹی کی باغی فطرت اور یہاں کے نظام سے انہیں اچھی طرح واقفیت تھی۔ وہ دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے اپنا لہجہ کافی حد تک نرم کر لیا۔ یہ بات محبت اور نرمی سے ہی منوائی جا سکتی تھی۔ دیکھو بسما، رضوان صاحب کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تم ان کے بیٹے سے کانٹریکٹ میرج کرو۔ وہ بچہ ایک بار یہاں آ کر سیٹل ہو جائے گا، پھر بھلے تم یہ شادی ختم کر دینا۔ میرے امریکہ آنے کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ رضوان کا ہی تھا۔ اس وقت میرے پاس نہ ویزا کے پیسے تھے نہ ٹکٹ کے، اس نے سب کچھ خود ارینج کر کے دیا تھا۔ آج اگر اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے مدد چاہتا ہے تو کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ بس 1 سال کی کانٹریکٹ میرج کر لو، میں پرومس کرتا ہوں ایک بار وہ یہاں آ کر سیٹل ہو گیا تو میں خود اس شادی کو ختم کروا دوں گا۔ جہاں تم چاہو گی وہیں شادی ہوگی تمہاری۔ احتشام صاحب منتوں پر اتر آئے تھے، کیونکہ اتنا اندازہ تو انہیں ہو چکا تھا کہ سختی کے ساتھ بات نہیں بنے گی۔ بسما اتنی آسانی سے ان کے قابو نہیں آئے گی۔ ابھی ان کی بات سن کر بسما کی آنکھوں میں صرف نفرت ہی چھلک رہی تھی۔ یو نو واٹ بابا، پاکستانی بوائز آر چیٹرز۔ رضوان انکل از یوزنگ یو اینڈ یو آر ریڈی فار دیٹ۔ سالوں پہلے جو احسان انہوں نے کیا تھا، اسے اتارنے کے لیے آپ چاہتے ہیں میں 1 سال کی قربانی دوں؟ میری اپنی لائف ہے، فرینڈس ہیں، انجوائمنٹ ہے۔ وہ پاکستانی مرد آ کر میرے سر پر سوار ہو جائے گا اور پھر آپ کہیں گے کہ مجھے اس کے حساب سے زندگی گزارنی ہوگی۔
بسما دونوں ہاتھ اٹھاتے صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سائڈ میں پڑا اپنا چھوٹا سا پرس کوہنی میں اٹکایا اور ایک نظر پیچھے کھڑی اپنی امریکن موم پر ڈالی۔ موم ریلی؟ آپ کو یہی مرد ملا تھا شادی کے لیے؟ باقی انداز میں کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی اور احتشام صاحب نے ناراضگی سے اپنی بیوی سہانا کی طرف دیکھا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری احتشام، لیکن تمہیں اس کے ساتھ اتنی زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں پیار محبت سے اسے راضی کر لوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ رضوان صاحب تمہارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے، لیکن مت بھولو کہ بسمہ ہماری بیٹی ہے اور وہ یہیں پیدا ہو کر یہیں پلی بڑی ہے۔ نفرت کرتی ہے وہ پاکستانی آدمی سے، اسے لگتا ہے کہ پاکستانی مرد دھوکے باز ہوتے ہیں، اور شاید ٹھیک ہی لگتا ہے۔ آخری بات کہتے سہانا جہانگیر کا دل دکھا تھا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سہانا جہانگیر امریکہ میں ہی پیدا ہوئی تھی اور وہیں پلی بڑی تھی، بالکل بسمہ کی طرح، لیکن ان کے والدین پاکستانی تھے، اس لیے انہیں احتشام سے محبت ہوئی تھی اور انہوں نے احتشام سے شادی کر لی تھی۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد احتشام کا ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ افیئر پکڑا گیا تھا، جس کے بعد نہ صرف سہانا بیگم کا دل پاکستانی لوگوں کی جانب سے خراب ہوا تھا، بلکہ کچھ ایسے ہی حال بسمہ کا بھی تھا، کیونکہ اسے بھی اپنے اس باپ کے افیئر کا علم تھا۔ اس وقت وہ صرف 10 سال کی تھی اور وہ بات اس کے ذہن میں نقش کر گئی تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے نانو کے گھر سے واپس گھر لوٹی تھی، بالکل اچانک اپنے بابا کو سرپرائز دینے کا سوچا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اندر کے منظر نے دونوں ماں بیٹی کے ہوش اڑائے تھے۔ احتشام صاحب ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں موجود تھے۔ سہانا جہانگیر ایک آزاد قسم کی عورت تھیں اور احتشام صاحب کا دل ہمیشہ ہی مشرقی عورتوں پر فدا ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ جہاں جاب کرتے تھے وہیں انہیں پاکستانی لڑکی پسند آ گئی تھی، جسے وہ بیوی کی غیر موجودگی میں گھر لے آئے تھے۔ اور یہ بات جب کھل کر سامنے آئی تو سہانا جہانگیر شوہر سے علیحدگی چاہتی تھی، وہ بسمہ کے ساتھ اپنی الگ زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی، لیکن احتشام صاحب نے کسی نہ کسی طرح سے ان سے معافی تلافی کر کے بات ختم کر دی تھی۔ لیکن یہ بات بسمہ کے دل میں آج بھی زندہ تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں کو کہتی تھی کہ انہیں ڈائیورس لے لینی چاہیے تھی، اور اب اس کا وہی باپ اسے ایک پاکستانی مرد سے کانٹریکٹ میرج کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ احتشام صاحب نے اپنی مجبوریوں کی کہانی سناتے ہوئے سہانا جہانگیر سے کہا تھا کہ وہ بیٹی کو راضی کریں، لیکن ماضی کے کچھ زخم سہانا کے دل پر بھی زندہ تھے، اس لیے وہ بھی اتنی آسانی سے بیٹی کو منانے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی کسی امریکن سے ہی ہونی چاہیے۔ خاموشی سے جا کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور احتشام صاحب دروازے کے پار کھڑے اب منتوں پر اتر آئے تھے کہ میری عزت کا سوال ہے، میں حامی بھر چکا ہوں اور مجھے کسی بھی طرح اب رضوان کی بیٹی کی مدد کرنی ہے۔ کافی دیر بعد جا کر سہانا جہانگیر نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو راضی کر لیں گی، اور یہ سن کر احتشام صاحب مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ بسمہ اپنی ماں کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گی۔ بسمہ باپ سے لڑ جھگڑ کے گھر سے باہر نکلی تو اسے قریبی ریسٹورنٹ میں اپنے سارے دوست مل گئے۔ بلو جینس پر سلیو لیس پنک ٹاپ پہنے، چھوٹا سا پرس کوہنی میں ٹنگائے، وہ سنہری بالوں کے ساتھ پوری انگریز لڑکی معلوم ہوا کرتی تھی۔ ٹو مچ لیٹ بسمہ، ہنری نے گھڑی کی طرف نظر ڈالتے ناراضگی سے کہا، تو بسمہ مسکراتے ہوئے اس کے بالکل نزدیک بیٹھ گئی۔ سوری ڈیئر، اپنے لہجے کو اس نے کافی حد تک نارمل رکھا تھا تاکہ گھر میں ہونے والی کسی بات کی خبر اس کے دوستوں کو نہ ہو۔ وہ اپنے دوستوں کے گروپ میں سب سے زیادہ چل کرنے والی اور سب سے زیادہ خوش رہنے والی لڑکی تھی، جس پر نہ پیرنٹس کا کوئی دباؤ تھا، نہ ہی وہ خود کسی سے ڈرتی تھی۔ بہت سے لوگ تو یہ مانتے بھی نہیں تھے کہ اس کے والد کا تعلق پاکستان سے ہے، کیونکہ اس کے کسی بھی انداز سے ایسا ہرگز بھی نہیں چھلکتا تھا۔ بس اس کی اردو صاف تھی، کیونکہ اس کے والد احتشام صاحب گھر میں اکثر اردو میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ کافی دیر دوستوں کے ساتھ گزارنے کے بعد اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کی ہنری کے ساتھ بہت زیادہ کلوزنس تھی اور وہ دونوں اکثر وقت ساتھ ہی گزارتے تھے۔ رات 12 بجے تک پارٹی کرنے کے بعد جب وہ واپس گھر پہنچی تو احتشام صاحب تو کہیں نظر نہ آئے، لیکن سہانا بیگم سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ فوراً ماں کے پاس آ کر ان کے کاندھے پہ سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ آئی لو یو موم۔ جس دن اس نے اپنے باپ کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھا تھا، اس دن سے اسے اپنی ماں سے بہت محبت ہو گئی تھی۔
اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی ذات سے اس کی ماں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سہانا جہانگیر نے آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ بسما مائی ڈارلنگ، تمہارے بابا تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ بہت احسانات ہے رضوان صاحب کے ان پر۔ ان کے بیٹے سے بس کانٹریکٹ میرج کرنی ہے، 1 سال کی بات ہے۔ اس کے بعد میں خود تمہیں اس بات کی اجازت دوں گی کہ تم جس کے ساتھ چاہے شادی کر لو، پھر چاہے وہ ہنری ہی کیوں نہ ہو۔ سہانا جہانگیر کی بات پر بسما ایک دم ہی تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ریلی موم، کیا آپ مجھے ہنری سے شادی کرنے کی پرمیشن دے دیں گی؟ سہانا کے دل میں ہنری کے لیے کافی عرصے سے جذبات تھے، لیکن جب یہ بات سہانا جہانگیر کو پتہ چلی تھی تو انہوں نے بیٹی کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے غیر مسلم سے شادی نہیں کرنے دیں گی۔ لیکن آج شوہر کے مجبور کرنے پر انہیں بسما سے یہ وعدہ کرنا پڑ رہا تھا کہ اگر وہ 1 سال کی کانٹریکٹ میرج کرے گی تو اس کے بعد وہ ہنری سے شادی کر سکتی ہے۔ اور یہ سن کر بسما نے ایک لمحے کی بھی دیری نہ لگائی تھی۔ ٹھیک ہے موم، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ پاکستانی مرد میرے سر پر سوار ہوگا تو میں اسے خود پولیس اسٹیشن گھسیٹ کر لے جاؤں گی۔ اینڈ یو نو آئی کین ڈو دس۔ انگلی اٹھاتے اس نے سختی سے ماں کو تاکید کی تھی اور اس کی ماما نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ شیور مائی لو، بس 1 سال کی بات ہے، اوپر والا روم خالی ہے، ہم اسے وہیں جگہ دے دیں گے، تمہارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک بار اس کی یہاں نوکری ہو جائے تو پھر یہ کانٹریکٹ اس سے بھی پہلے ختم ہو سکتا ہے۔ سہانا جہانگیر نے محبت سے بیٹی کے ماتھے کو چوم لیا تھا۔ اگلی صبح احتشام صاحب کے لیے بڑی خوشگوار تھی۔ بسما کی ہاں نے انہیں نئی زندگی دے دی تھی۔ وہ رضوان صاحب کے سامنے سرخرو ہونے جا رہے تھے۔ سالوں سے جو قرض، جو احسان ان کے کاندھوں پر تھا، وہ ایک کانٹریکٹ میرج کے ذریعے سے اترنے جا رہا تھا۔ انہوں نے فوراً فون کر کے رضوان صاحب کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ فون پر اپنی بیٹی کا نکاح کروانے کو تیار ہیں، اور پھر اس کے بعد کاغذات کی تیاری ہوگی اور رضوان صاحب کا بیٹا امریکہ آ جائے گا۔ اسی شام نکاح بھی رکھ لیا گیا اور فون کال کے ذریعے سے بسما کا نکاح رضوان صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کون تھا، کیسا دکھتا تھا، کیا کرتا تھا، اس سب سے بسما کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے لیے وہ بس ہنری سے شادی کا ایک ذریعہ تھا۔ اس کی ماں جو کبھی ہنری کے نام پر نفرت سے منہ پھیرا کرتی تھی، اس نے خود ہنری سے شادی کی پرمیشن دی، اور اسی لیے بسما کو اس نکاح سے اب کوئی چڑ نہیں تھی۔ بس 1 سال خاموشی سے گزارنا تھا۔ وہ ہنری کو بھی اپنی اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں بتا چکی تھی، لیکن نکاح کے 1.5 مہینے بعد جب ایک روز احتشام صاحب نے اسے ایئرپورٹ جانے کا کہہ دیا، وہ جو ہنری سے ملنے کے لیے گھر سے نکلنے ہی لگی تھی، باپ کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ بابا، ایئرپورٹ کیوں جاؤں گی میں؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اچانک سے ایئرپورٹ جانے کی کیا وجہ آ گئی۔ بیٹے، تیمور آ رہا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر اسے ریسیو کر لو۔ اس کے لیے نیا ملک ہے، نئی جگہ ہے، اسے یہاں آنے میں پریشانی ہوگی۔ میرے پیر میں فریکچر نہ ہوتا تو میں خود چلا جاتا۔ احتشام صاحب نے پیر میں بندھے پلاسٹر کی طرف اشارہ کرتے پریشانی سے بسما کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور وہ غصے سے پیچھے کڑی سہانا جہانگیر کو گھورنے لگی تھی۔ موم، آئی آلریڈی ٹولڈ یو اٹس جسٹ اے کانٹریکٹ میرج۔ موم، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ غصے کی انتہاؤں کو چھوتے وہ ہاتھ میں آیا سامان اٹھا کر پھینکنے لگی تھی۔ میری جان بابا کے پاؤں میں لگی ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں تمہیں، بس اسے لے آؤ، میں نے اس کا اوپر والا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، پھر تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، گیس سمجھ کر لے آؤ۔ سہانا جہانگیر نے ہمیشہ کی طرح اپنے نرم و ملائم رویے سے بیٹی کو قابو کیا تھا، اور بہت برا مناتے ہوئے وہ ہنری کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ جان بوجھ کر اس نے ہنری کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رکھا تھا تاکہ تیمور کو پہلے ہی لمحے میں اپنی اوقات کا احساس ہو جائے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر وہ بس منہ بناتی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، اور پھر اسے سامنے سے آتا وہ شخص دکھائی دیا جو پوری طرح مردانہ وجاہت سے بھرپور تھا۔ لمبا چوڑا قد، خوبصورت بھوری آنکھیں، کشادہ پیشانی اور ان پہ چھلکتے سلکی بال۔ تیمور خان کو دیکھنے کے بعد وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کوئی سطحی سا مرد ہوگا جس نے بس نیشنلٹی کے لیے اس سے کانٹریکٹ میرج کی ہے، اور وہ بھی ماضی کے کسی احسان کو بنیاد بنا کر۔ لیکن تیمور خان کو دیکھ کر کہیں سے بھی یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک مجبور مرد ہے جو حالات کا مارا ہوا ہے۔ لمبے لمبے قدم بڑھتے وہ بسما کے سامنے آ کر رکا تھا۔ بسما نے ہنری کے بازو کو اور بھی مضبوطی سے دبوچ کر پکڑ لیا
اور ایک گہری نظر تیمور خان پر ڈالی۔ کم ودمی مغرورانہ انداز میں کہتی وہ ہنری کا ہاتھ پکڑے ہی آگے آگے چلنے لگی، اور تیمور بغور اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھنے لگا۔ جس انداز میں اس نے ہنری کا بازو پکڑ رکھا تھا، تیمور کو کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے ایک آزاد ملک میں قدم رکھا تھا، جہاں اس کی منکوحہ کسی اور کا بازو تھامے ہوئی تھی، لیکن اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، بلکہ خود پر قابو پا لیا۔ ورنہ سچ تو یہ تھا کہ یہ بات ایک پل کے لیے اسے بالکل بھی ناگوار گزری تھی۔ آدھے گھنٹے کے خاموش سفر کے بعد بسما نے اسے گھر کے دروازے پہ ڈراپ کیا تھا، اور بنا کچھ کہے ہنری کے ساتھ وہ تیزی سے گاڑی بھگا لے گئی تھی۔ تیمور خان نے گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول دیکھی تھی، اور پھر قدم آگے بڑھاتے دروازہ نوک کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ احتشام صاحب کے روبرو بیٹھا تھا، جس سے مل کر بے انتہا خوش ہو رہے تھے۔ سہانا جہانگیر کو بھی تیمور کافی اچھا لگا تھا۔ پھر اسے اوپر والے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، اور وہ اس صاف ستھرے کشادہ کمرے میں سکون محسوس کرنے لگا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک بے چینی بھی تھی۔ جس طرح سے بسما نے ہنری کو تھام رکھا تھا اور اب اس کے ساتھ گاڑی اڑا کر لے گئی تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بسما کی نظر میں اس کی اور اس رشتے کی کیا حیثیت ہے۔ بہت طویل فلائٹ تھی، اس لیے کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ رات گئے آنکھ کھلی تو کمرے سے نکل کر اسی نے نیچے کا رخ کیا، اور اس کی پہلی نظر بسما پر گئی، جو لاؤنج میں صوفے پر آدھی اوپر اور آدھی نیچے لیٹی ہوئی موبائل فون میں مصروف، کانوں میں ایئر بڈس تھے، اور وہ ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ تیمور کو یہ سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ ہنری سے ہی بات کر رہی ہے۔ تیمور آہستگی سے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا۔ بسما کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے پوری طرح نظر انداز کرتے اسی حالت میں پڑی رہی، اور اس بات پر تیمور حیران ہوا۔ وائٹ سلیو لیس شرٹ میں بسما کا گہرا گلا اس کے وجود کی ہر خوبصورتی کو نمایاں کر رہا تھا۔ سنہری بال جھولتے ہوئے صوفے سے نیچے لہرا رہے تھے، اور ایک ٹانگ صوفے کے اوپر تھی تو دوسری نیچے۔ پاپ کارن کا ڈھیر ٹیبل پہ بکھرا ہوا تھا، اور وہ ہنری کے ساتھ کسی ٹرپ کی پلاننگ کر رہی تھی۔ تیمور کو دیکھنے کے بعد جان بوجھ کر اس نے اپنی باتوں میں محبت کے رنگ گھولنا شروع کیے تھے۔ وہ بات بات پہ ہنری کو ڈارلنگ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، اور تیمور اسے نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سہانا جہانگیر وہاں چلی آئی، اور انہوں نے خود ہی تیمور سے کھانے کا پوچھ لیا۔ پھر وہ ڈائننگ ایریا میں چلا گیا، اور کھانا کھا کر جب واپس پلٹا تو بسما اس جگہ موجود نہیں تھی۔ اگلے دن اسے پتہ چلا کہ بسما ہنری کے ساتھ 2 دن کے ٹرپ پر گئی ہے، اور یہ وہ بات تھی جس نے اس کے تن بدن میں آگ لگائی تھی۔ وہ احتشام صاحب کے روبرو بیٹھا تھا۔ انکل، میں نے یہ شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ آپ اور بابا بیسٹ فرینڈس ہیں، اور بابا آپ کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ بسما کے لیے ایک اچھا اور شریف شوہر چاہتے تھے، اور آپ کے حکم پر میں نے بسما سے شادی کر لی۔ لیکن یہاں آ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ بسما پوری طرح ہنری میں انوالو ہے، رات بھر وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، ٹرپ پر جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کس طرح کے تعلقات ہیں، یہ مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جو میری سوچ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن میری بیوی میرے سامنے کسی اور مرد کی باہوں میں ہو، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ مٹھیاں بھیچے وہ دل کا حال بیان کر رہا تھا، اور احتشام صاحب نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ میں نے بسما سے 1 سال کا وقت اس لیے لیا ہے تاکہ اس 1 سال میں تم اسے اپنی محبت سے اپنی طرف کر لو۔ بیٹے، وہ غلط راہ کی مسافر بن چکی ہے۔ ہنری نہ صرف غیر مسلم ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف بسما کو استعمال کر رہا ہے۔ وہ بسما ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ میرے پاس اور بسما کی ماں کے پاس بہت جائیداد ہے، اور ہنری کی نظر صرف اسی جائیداد پہ ہے۔ لیکن یہ بات اگر ہم بسما کو سمجھانے چاہیں تو وہ کبھی نہیں سمجھے گی۔ جب بھی میں نے تمہارے خراب حالات اور ایک جھوٹی کانٹریکٹ میرج کا ڈرامہ رچا، میں چاہتا ہوں کہ جو 1 سال تمہیں ملا ہے اس میں تم اپنی محبت اور وفاداری سے اسے اپنی طرف مائل کر لو۔ ہنری جیسے شخص سے اس کی جان چھوٹ جائے، میری سالوں کی ریاضت بیکار نہیں جانی چاہیے۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے تیمور۔ احتشام صاحب کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، اور تیمور کا دل پھر نرم پڑ گیا۔ یہی وہ آنسو تھے جس نے اس سے ایسا فیصلہ کروایا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے بابا کے دوست کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کی تکلیف اور بسما کی بے راہ روی کی وجہ سے ہی اس نے اس شادی کے لیے حامی بھری تھی۔
اس نے سوچا تھا کہ وہ یہاں آئے گا اور پیار محبت سے بسما کو اپنی طرف مائل کر لے گا، لیکن بسما کا لباس، اس کا حلیہ اور ہینری سے اس کی قربت ایک ہی دن میں تیمور کی بس ہو گئی تھی۔ مگر ایک بار پھر احتشام صاحب کے آنسوؤں کی وجہ سے وہ فوراً ان کے نزدیک ہوا اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے۔ انکل، آپ کو پتہ ہے میرے بابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بابا کا کوئی بھائی نہیں تھا، ساری زندگی انہوں نے آپ کو اپنا چھوٹا بھائی مانا۔ پلیز اس طرح میرے آگے ہاتھ نہ جوڑیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ 2 دن بعد جب بسما گھر لوٹی تو شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ دروازہ دھڑاک سے کھلا اور وہ ہیلز میں لڑکھڑاتی اندر داخل ہوئی۔ سنہری بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ اور چہرہ بجھا ہوا۔ تیمور جو کچن کے دروازے سے ابھی باہر نکلا ہی تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ بمشکل قدم اٹھا رہی تھی، جیسے زمین پر ٹھہرنے کی ہمت بھی باقی نہ ہو۔ ایک ہاتھ دیوار پر اور دوسرا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ بسما، تیمور فوراً آگے بڑھا۔ وہ کچھ بولی تو نہیں، بس ایک پل کو ٹھٹکی، پھر توازن کھو بیٹھی۔ وہ گرنے لگی تھی جب تیمور نے لپک کر اسے تھام لیا۔ اوہ خدا! تیمور کے لہجے میں بے اختیار تشویش تھی۔ بسما کا جسم بے جان سا تھا، شراب کی تیز بو اس کی سانسوں سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تیمور نے نرمی سے اسے صوفے پر بٹھایا، ایک لمحے کے لیے اس کے بالوں کو سمیٹا، پھر پانی کا گلاس لا کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پیو اسے، تمہیں ہوش آ جائے گا۔ بسما نے گلاس کو پرے جھٹک دیا۔ چھوڑو مجھے، وہ غرائی، آنکھیں آدھی بند تھی مگر لہجہ زہر بھرا ہوا۔ تم سب ایک جیسے ہو، سب پاکستانی مرد، جھوٹے، دھوکے باز، خود غرض۔ تیمور جیسے پتھر کا ہو گیا۔ بسما، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، تمہیں ہوش نہیں؟ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے میں چلائی۔ تم جیسے مرد بس دکھاوا کرتے ہو، اخلاق، شرافت، عزت سب ڈھونگ ہے، اندر سے سب گندے ہو، گندے۔ تیمور کا چہرہ سرخ ہو گیا، سانسیں تیز ہونے لگیں۔ اپنی زبان کو لگام دو بسما۔ کیوں؟ سچ سننا برداشت نہیں ہوتا نا؟ تم سب مرد ایک جیسے ہو، پہلے جھوٹ بول کر قریب آتے ہو، پھر دھوکہ دیتے ہو، جیسے میرے باپ نے دیا تھا میری ماں کو۔ اور تم بھی کچھ کم نہیں، میرے سر پر سوار ہونے آئے ہو نا تم بھی۔ تیمور کی مٹھیاں بھیج گئیں، وہ لمحے بھر کو کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ تمہیں ہوش نہیں ہے اس لیے بولنے دے رہا ہوں، لیکن اگر تمہاری یہ زبان ہوش میں بھی ایسے ہی چلے گی تو یاد رکھنا میں تمہیں ہر بار برداشت نہیں کروں گا۔ بسما ہنسی، ایک تلخ کھوکھلی ہنسی۔ تم کیا برداشت کرو گے؟ تم جیسے مرد تو بس عورت کے کندھے پر بوجھ ہوتے ہیں۔ تمہارا وجود میرے لیے کچھ نہیں، سنا تم نے؟ کچھ بھی نہیں۔ نوکری کی خاطر کانٹریکٹ میرج کی ہے نا تم نے مجھ سے؟ جلدی سے اپنی نوکری تلاش کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک عورت کے سہارے مستقبل بنانے والے کمزور مرد ہو تم۔ تیمور کا ضبط آخری حد پر جا پہنچا تھا۔ وہ قریب آیا، اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا بسما احتشام۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہنری بے وفا نہیں نکلے گا؟ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا؟ کیا پتہ اس نے بھی تمہیں اپنا مستقبل بنانے کے لیے چنا ہو۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جا کر سو جاؤ، تمہیں ہوش آئے گا تو بات کرنا، ورنہ میرے لیے تم بھی بس ایک کاغذ کا رشتہ ہو جسے ختم کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ بسما صوفے پر بے بس سی پڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ لرزنے لگا تھا، کوئی دھندلی پرچھائی جو برسوں پہلے اس کے دل میں چھپی تھی، مگر ابھی وہ اتنے نشے میں تھی کہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نشے کی حالت میں اسی صوفے پر نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ بسما کو صوفے پر چھوڑ کر تیمور خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آیا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا بستر پر جا بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ اسے بسما کی حالت بار بار یاد آ رہی تھی، گرتی پڑتی ہوئی، شراب کی بو سے بھری، اور پھر وہ سب کچھ جو اس نے کہا تھا، تم سب پاکستانی مرد ایک جیسے ہو، جھوٹے، دھوکے باز۔ تیمور نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کیا میں نے غلطی کر دی؟ یہ سوال دل میں بار بار گونج رہا تھا۔ صرف بابا کے کہنے پر، صرف ایک احسان چکانے کے لیے میں یہاں چلا آیا، لیکن یہاں تو سب کچھ میری سوچ سے بھی بدتر ہے۔ وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔
دم گھٹ رہا تھا۔ یہ لڑکی، اسے تو میرے وجود سے بھی نفرت ہے۔ وہ ہنری کے ساتھ 2 دن باہر رہی، نشے میں دھت ہو کر آئی۔ نہ جانے ان 2 دنوں میں اس کے اور ہنری کے بیچ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ اس سوال نے اس کے تن بدن میں آگ لگائی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ واپس بستر پر بیٹھ گیا اور تھکن سے آنکھیں موند لی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ صرف ایک ہی خیال تھا، کہیں میں نے ہمدردی اور انکل کی محبت میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ صبح تیمور کی آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا، نیند تو جیسے آئی ہی نہ تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بستر پہ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر فریش ہوا اور نیچے کی طرف آیا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی، بسمہ اب وہاں نہیں تھی۔ تیمور نے نظریں گھمائی تو باورچی خانے سے ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ کچن میں بسمہ کھڑی تھی، بال بندھے ہوئے تھے، چہرہ سوجا ہوا۔ وہ کافی بنانے میں مصروف تھی۔ تیمور چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ بسمہ نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر فوراً نظریں پھیر لی۔ تم ٹھیک ہو؟ تیمور نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بسمہ نے جواب نہیں دیا، کافی کا کپ ہاتھ میں لیا اور اس کی طرف بغیر دیکھے بولی، اپنی نوکری کا انتظام کرو اور جلدی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تیمور نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر بنا سوچے سمجھے اس کے نزدیک ہو گیا۔ کمر کے گرد بازو حائل کرتے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے کر ٹائل پر رکھ دیا۔ چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن فی الحال تم میری بیوی ہو اور میں اپنی بیوی کو کسی غلط انسان کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ کیا کہتی ہو تم؟ پاکستانی مرد بے وفا ہوتے ہیں؟ ایک انسان کی غلطی کو تم پوری کمیونٹی پر نہیں تھوپ سکتی۔ ہنری کے ماں باپ کی بھی ڈائیورس ہوئی تھی نا؟ اس کا باپ تو امریکن تھا، ماں بھی، لیکن اس کے باپ نے بھی چیٹ ہی کیا تھا نا؟ زہر آلود لہجے میں کہتے تیمور نے بسمہ کو چاروں شانے چت کیا تھا۔ وہ بالکل خاموش سے سانس روکے کھڑی تھی۔ تیمور نے سرسری طور پر ہنری کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تھی، اس سے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ ہنری کے حالات بہت خراب ہیں اور بسمہ ہی اس کا سارا خرچہ اٹھاتی ہے، کیونکہ اس کے والدین کی ڈائیورس کے بعد دونوں نے ہی اسے اون نہیں کیا تھا اور وہ ساری زندگی بس یہاں وہاں دھکے کھاتا ہی بڑا ہوا تھا۔ بسمہ اس کے لیے ایک جیک پاٹ تھی۔ ہنری محبت کرتا ہے مجھ سے اور وفادار ہے۔ تم میری اور ہنری کی فکر نہ کرو، اپنے حالات کے بارے میں سوچو۔ تمہارے بوڑھے ماں باپ کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہے، انہیں تمہارے ڈالرز چاہیے، اور انہیں ڈالرز کی خاطر انہوں نے تمہیں ایک کانٹریکٹ میرج میں فروخت کیا ہے۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے جملے سنتے ہی تیمور پوری طرح بے قابو ہوا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر وہ سیدھے بیڈ روم میں پہنچا تھا اور بستر پر ڈالتے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ اس کی حرکت پہ بسمہ بری طرح چیخنے لگی تھی، لیکن اس ساؤنڈ پروف روم سے باہر اس کی آوازیں جانے والی نہیں تھی۔ میرے پیرنٹس نے مجھے ڈالر کے لیے سیل نہیں کیا ہے، بلکہ احتشام انکل نے تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچانے کے لیے میرے آگے منتیں کی تھی۔ یہ فریاد رکھی تھی کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں تاکہ اس کی زندگی بچ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں برباد ہونے کا شوق ہے۔ الماری کھولتے تیمور نے اپنا بیگ نکالا تھا اور بہت ساری تصویریں اس کے آگے پھینکی تھی، جس میں اس کے ماں باپ تھے، اس کا عالیشان گھر تھا، پاکستان میں اس کا اسٹیٹس تھا جو بسمہ سے بھی کہیں زیادہ اونچا تھا۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے دل میں محبت اور رحم دلی ہے۔ احتشام انکل کی عزت کے خاطر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ورنہ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ اس قدر غصے میں آیا تھا کہ اس نے سارا سچ کھول کر بسمہ کے آگے رکھ دیا تھا، اور بسمہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ 1 سال کے اندر تمہیں بدل دوں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم جیسی عورت کبھی نہیں بدل سکتی جب تک ٹھوکر نہ لگے۔ میں احتشام انکل سے بات کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ تم اس ہنری کے ساتھ خوش رہنا۔ تیمور نے سچائی سامنے رکھتے ہوئے واپس ساری تصویریں سمیٹ کر اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا تھا، اور بستر پہ بیٹھی بسمہ کے ہوش اڑے تھے۔ وہ جسے غریب فقیر سمجھ رہی تھی، وہ ہرگز بھی غریب نہیں تھا، بس محبت کا مارا اور ایک رحم دل انسان تھا۔ بسمہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، سیدھے سہانا جہانگیر کے پاس پہنچی تھی۔ موم، کیا آپ کو پتا تھا کہ بابا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی ان کے ساتھ شامل تھی نا؟ غصے سے کہتے وہ بکھرے ہوئے لہجے میں ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ بتائیں نا۔ سہانا جہانگیر نے نظریں چرائی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا،
تمہارے بابا نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن تیمور کے آنے کے بعد انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا، اور سچ کہوں تو مجھے تیمور بہت اچھا لگنے لگا ہے۔ وہ تمہارے قابل ہے، پڑھا لکھا ہے، سلجھا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک اچھی زندگی گزارو، کیونکہ تم یہ ڈیزرو کرتی ہو۔ ہنری واقعی ہی تمہارے قابل نہیں ہے، اس نے تمہیں نشے کی عادت میں ڈال دیا ہے، تم شراب پینے لگی ہو، جانتی ہو نا کہ حرام ہے۔ سر جھکائے سہانا جہانگیر نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ انہیں تیمور کے آنے کے بعد سچائی کا علم ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ان کے شوہر کا کیا مقصد ہے، لیکن تیمور کی اچھائی نے ان کی زبان بند کروا دی تھی۔ بسمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تو آپ نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد آپ میری اور ہنری کی شادی کروائیں گی، تو پھر کیوں کیا یہ؟ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا بیٹا، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ تم ایک سال، بس ایک سال تیمور کے ساتھ گزار لو، پھر بھی اگر تمہیں وہ اچھا نہ لگے تو میں خود تمہاری شادی ہنری سے کروا دوں گی۔ اسے کم سے کم اتنا وقت تو دو کہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ برا نہیں ہے۔ تمہارے بابا نے جو کیا، یقیناً وہ آج بھی میرے اور تمہارے دل میں کسی پھانس کی طرح چبھا ہوا ہے، مگر ہم ہر انسان کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے۔ انکار میں سر ہلاتے بسمہ غصے سے گھر سے ہی باہر چلی گئی تھی۔ جس انداز میں اس نے گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کی تھی، سہانا جہانگیر کا دل دہل گیا تھا۔ وہ جو کھڑکی پہ کھڑی ہوئی تھی، دوڑتی ہوئی تیمور کے پاس پہنچی تھی۔ تیمور، وہ لڑکی بہت غصے میں نکلی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے، پلیز تم جا کر دیکھو۔ تیمور جو سامان باندھ رہا تھا، وہ یہ سنتے ہی بسمہ کے پیچھے نکلا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، اس لیے وہ ٹیکسی کی تلاش کرنے لگا، اور پھر کافی دیر بعد جب اسے ٹیکسی ملی تو وہ بسمہ کو ڈھونڈنے لگا، اس ہوٹل میں جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتی تھی، ان کلبز میں جہاں وہ ہنری کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں بسمہ کے دوستوں سے رابطہ کرنے لگا۔ دن گزرتا چلا جا رہا تھا اور بسمہ کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور پھر بسمہ کی ایک دوست نے بتایا کہ وہ اکثر ہنری کے ایک دوست کے فلیٹ پر جاتی ہے، جب بھی ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ اور ہنری وہیں وقت گزارتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ وہیں موجود ہو۔ وہ فلیٹ شہر سے کافی ہٹ کر ایک سنسان سی جگہ پر تھا۔ ٹیکسی کے ذریعے ہی تیمور وہاں تک پہنچا، اور پھر جب اس فلیٹ کے دروازے پہ گیا تو اندر سے آتی آوازوں نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ اس بلڈنگ میں گنتی کے 2-4 ہی فلیٹس تھے، اور سب پر ہی تالے تھے، صرف وہی ایک فلیٹ تھا جس سے روشنی باہر آ رہی تھی، اور اندر سے آوازیں بھی۔ اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، شاید لاک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی تھی، اور اندر کے منظر نے تیمور کے ہوش اڑائے تھے۔ نشے میں دھت ہنری اور اس کے 4 دوست اب بھی شراب پینے میں مصروف تھے، جبکہ بسمہ بے ہوش تھی، بستر پر بندھی ہوئی حالت میں پڑی تھی۔ یلو ٹی شرٹ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، کچھ ایسے ہی حال اس کی جینس کا بھی تھا۔ ہنری، یو آر سو لکی، یور گرل فرینڈ از سو پریٹی اینڈ ہاٹ۔ ہنری کے دوست بسمہ کو لے کر ایسے ایسے کمنٹس پاس کر رہے تھے کہ تیمور کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہنری کو دھکا دیا تو وہ نشے کی حالت میں تیمور پر ٹوٹ پڑا۔ ایک جھگڑا سا شروع ہوا اور وہ چاروں تیمور کو قابو کرنے لگے، لیکن تیمور اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا اور طاقتور تھا، اس لیے اس نے ان چاروں کو مار پیٹ کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بسمہ کو کھول کر اس کے چہرے پہ پانی مارا تو وہ ہوش میں آ گئی اور بری طرح گھبرا کر تیمور کے سینے سے چپک گئی۔ وہ ہنری، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ کہتے کہتے وہ بری طرح رونے لگی تھی، اور تیمور نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بس اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ایک طویل خاموشی دونوں کے درمیان تھی۔ بسمہ کے سسکنے کی آواز اور تیمور کی بوجھل سانسوں نے ماحول کو سوگوار کر دیا تھا۔ وہ بسمہ کو اسی طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹے واپس ٹیکسی تک آیا تھا، اور پھر خاموشی سے گھر کا سفر طے ہوا تھا۔ بسمہ نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا اور نہ تیمور نے کچھ پوچھا تھا۔ بسمہ کو دیکھتے ہی سہانا بیگم کی جان میں جان آئی تھی، لیکن بسمہ کی حالت کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ گھبرا کر انہوں نے تیمور کی طرف دیکھا، لیکن اس نے اشارے میں انہیں خاموش رہنے کو کہا اور بسمہ کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اپنے بستر پہ بٹھاتے اسے پانی پلایا اور خاموشی سے تکیے پر لٹا دیا۔ بسمہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کانپ رہی تھی اور بنا کچھ کہے تیمور کی ہر بات پر عمل کر رہی تھی۔ وہ وہیں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ بسمہ، ہر شخص قابل بھروسہ نہیں ہوتا تو ہر شخص دھوکے باز بھی نہیں ہوتا۔
ہینری کو تم سے نہیں تمہاری دولت سے محبت تھی، اور تم نے اس کے اصل رنگ آج دیکھ ہی لیے ہیں۔ سوچو اگر شادی کے بعد وہ اسی طرح اپنے دوستوں کے آگے تمہیں پیش کرے، تمہاری عزت خراب کرے، تو تم کیا کرو گی؟ میں مانتا ہوں کہ تمہارے بابا نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن کیا تم ان کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا نہیں دیکھتی ہو جو مجھے نظر آتا ہے؟ کتنے شرمندہ رہتے ہیں وہ تمہارے آگے۔ تمہاری ماما نے انہیں معاف کر دیا ہے تو تم معاف کیوں نہیں کرتی ہو؟ ان سے جو غلطی جو گناہ ہوا وہ اس کے لیے شرمسار ہے، اور جب انسان شرمندہ ہو تو اسے ایک دوسرا چانس ملنا چاہیے۔ تمہارے بابا نے مجھے یہاں تمہارے لیے بلایا تھا، اس لیے کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں کہ یہ رشتہ ایک جھوٹ، ایک دھوکے پر قائم ہوا۔ تم سے غلط بیانی کی گئی، لیکن اب میں اس جھوٹ کو، اس دھوکے کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیپر میرج کو ختم کر کے واپس جا رہا ہوں۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہارے بابا نے جو کچھ کیا صرف تمہاری محبت میں کیا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے خاطر ہی مجبوراً ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے، بلکہ تمہاری زندگی بچانا چاہتے تھے۔ یہ ماحول، یہ معاشرہ شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آہستگی سے کہتے ہی اس نے بسمہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، اور بسمہ اس کے واپس جانے والی بات پر چونک کر اٹھی تھی۔ کیا واقعی وہ واپس جا رہا تھا؟ تیمور کو آئی یہ تقریباً تیسرا مہینہ تھا، اور ان 3 مہینوں میں اس نے تیمور میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ تیمور تو اسے ہنری کے نزدیک دیکھ کر بھی خاموش ہی رہا تھا، لیکن اگر آج تیمور نہ آتا تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکی ہوتی۔ مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر تیمور کو روک پاتی۔ تیمور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ رات بہت ہی بھاری تھی، اور پھر اگلی صبح تیمور نے اپنی فلائٹ بک کروا لی تھی۔ شام کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس نے سامان سمیٹا اور انکل سے معذرت کر لی کہ وہ چاہ کر بھی ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکا۔ اس نے ڈائیورس پیپرز بننے کے لیے دے دیے تھے، جیسے ہی آتے وہ سائن کر کے واپسی کے لیے نکل جاتا۔ لیکن جب دوپہر کے وقت بسمہ کی آنکھ کھلی اور اسے پتہ چلا کہ وہ واقعی ہی واپس جا رہا ہے، تو بسمہ اسے تلاش کرتی ہوئی بیک یارڈ تک پہنچ گئی، جہاں وہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھے سوکھے ہوئے درخت کو دیکھ رہا تھا، جس کی شاخیں موسم خزاں میں ننگی ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، ڈائیورس پیپرز، جو اب بس دستخط کے منتظر تھے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹنے کی نمی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی چاپ آئی۔ وہ چونکا نہیں، جیسے اندازہ تھا کہ وہ آ رہی ہے۔ بسمہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ پہلے جیسی سرکشی نہیں تھی۔ تم واقعی جا رہے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لبوں پر غرور نہیں تھا۔ تیمور نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ نظریں ملی تھیں لیکن زبان خاموش تھی۔ مجھے ہنری سے کبھی محبت نہیں تھی، وہ بس میری ضد تھا۔ میں اپنے باپ سے اس ایک پل کا بدلہ لینا چاہتی تھی جس پل نے میری پوری زندگی بدل دی۔ آج بھی وہ لمحہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے بابا کسی اور عورت کے ساتھ۔ میں بابا کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ ہنری کے ساتھ میری قربت انہیں بالکل برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ لیکن دھیرے دھیرے اس نے مجھے پھر شراب کی لت میں مبتلا کر دیا۔ میں غلط راہ پر چل پڑی، اور بابا کی نفرت نے مجھے رکنے کی مہلت بھی نہ دی۔ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میں اپنی ماں کی طرف سے اپنے بابا سے انتقام چاہتی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب انتقام کی آگ میں جلتے جلتے میں نے خود کو جھلسا لیا۔ بسمہ کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر آواز میں سچائی بھر گئی تھی۔ جب بابا نے تم سے کانٹریکٹ میرج کی بات کی تو میں بالکل راضی نہیں تھی، لیکن پھر ہنری سے شادی والی بات پر میں تیار ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں جلدی یہاں سے بھگا دوں گی، اور پھر میری اور ہنری کی شادی ہو جائے گی، اور بابا ہمیشہ کے لیے میرے آگے جھک جائیں گے۔ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ پاکستانی مرد وفادار نہیں ہوتے، بلکہ بد کردار ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں جج کیا، تمہیں کمتر سمجھا۔ لیکن تم ہی وہ واحد انسان ہو جس نے مجھ سے رشتہ رکھا، بغیر کسی فائدے، بغیر کسی شرط کے۔ تیمور نے آہستہ سے ہاتھ میں پکڑے کاغذ تہہ کیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے بسمہ؟ یہ صرف ایک کانٹریکٹ تھا نا؟ تمہیں تمہاری آزادی واپس مل جائے گی، اور مجھے میرا سکون۔ بسمہ ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں تیمور، اب یہ صرف کانٹریکٹ نہیں ہے،
تم نے وہ سب کچھ دیا ہے جسے میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ عزت، صبر، خاموشی میں ڈھکی ہوئی محبت۔ وہ رکی، پھر ایک لمحے بعد ہاتھ بڑھایا۔ پلیز مت جاؤ، اگر تم چلے گئے تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ تیمور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلی بار دل سے بول رہی ہوں، ماضی کو بھلا کر۔ میں ان لمحوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی۔ میں مزید خسارہ نہیں اٹھا سکتی۔ پلیز تیمور، مجھے ایک موقع دو۔ مجھے خود کو سدھارنے کا، اپنے ماضی کو معاف کرنے کا، اور شاید ایک نئے تعلق کو آغاز دینے کا۔ خاموشی چھا گئی۔ ہوا کی ہلکی سرسراہٹ کے درمیان تیمور کے چہرے پہ وہ سکون لوٹنے لگا جو کئی دنوں سے غائب تھا۔ بسمہ کی آنکھوں میں نرمی اور آواز میں سچائی تھی۔ تیمور آہستہ سے مسکرایا، پھر وہ ڈائیورس پیپرز اس کے ہاتھ میں تھما کر پیچھے ہٹا۔ یہ لو، اگر 1 سال بعد بھی یہی سوچ ہو تو پھاڑ دینا، اگر کبھی شک ہو تو کھول لینا۔ بسمہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیپر پکڑ لیے۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور بنا کچھ کہے بسمہ اس کے بازوؤں میں سما گئی تھی۔ ایک نئی محبت، ایک نئے رشتے کا آغاز ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح بن چکے تھے، بلکہ اب تو بسمہ پاکستان دیکھنے کی خواہش مند تھی اور وہ تیمور کے ساتھ پاکستان واپسی کے لیے سامان پیک کر رہی تھی، کیونکہ وہ کچھ عرصہ پاکستان میں گزارنا چاہتی تھی۔ اور اسی پیکنگ کے درمیان وہ کاغذ اس کے ہاتھ آیا تھا، وہ پیپر جو شاید ان دونوں کو علیحدہ کر سکتا تھا۔ آج وہ اس پیپر کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہتی تھی، اور یہی سوچ کر اس نے پیپر پھاڑنے کے لیے اٹھایا، لیکن ایک تہہ کھل گئی۔ وہ کچھ چونکی اور پھر پورا پیپر کھول دیا۔ وہ کوئی ڈائیورس پیپر نہیں تھا، بلکہ ایک تحریر تھی۔ مجھے معاف کر دینا، میں واپس جا رہا ہوں لیکن تمہیں ڈائیورس نہیں دے سکتا۔ میرا دل تمہارے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ ایئرپورٹ پر پڑنے والی وہ پہلی نظر، تمہارا وہ پہلا سایہ آج بھی میرے دل پر پوری طرح چھپا ہوا ہے۔ تم میری ہو، میری پہلی محبت۔ میں تاحیات خود کو اس رشتے میں بندھا رہنا دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ خود اپنی ہاتھوں سے اپنی محبت کو اجاڑ سکوں۔ بسمہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ یہ محبت کو وہ اعتراف تھا جو آج تک تیمور نے اس سے کھل کر نہیں کیا تھا۔ تو وہ اس دن اسے ڈائیورس دینے والا نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ تیزی سے اس کاغذ کو بند کرتے بسمہ نے اپنی ڈائری میں چھپایا تھا اور سامان باندھ کر تیمور کا ہاتھ پکڑے ایئرپورٹ کے لیے نکل گئی تھی۔ 6 مہینے اب وہ پاکستان میں گزارنے والی تھی۔ جہاز فضا میں اڑان بھر رہا تھا اور ساری نفرتیں دھیرے دھیرے پیچھے چھوٹتی چلی گئی تھی۔